تکلیف پہنچانے کے حوالے سے 7 طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ان کے اندر ہم کس طریقے سے اپنی جو اصول و ضوابط بنا رہے ہیں، اپنے مینرز بنا رہے ہیں، اس کا کس حد تک خیال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ والدین کو تکلیف پہنچانا۔ والدین کو تکلیف پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ والدین کی بات کو نہ ماننا، والدین کے سامنے جا کر ماتھے پہ بل چڑھا کے بیٹھ جانا، والدین کے ڈیسیجنز کے اوپر بہت ساری جو ہے وجوہات لے کر آنا اور ان کو یہ کہنا کہ تمہارا جو وقت تھا وہ پرانا تھا، اب جدید وقت ہے، ہم نے بہت تعلیم پڑھ لی ہے، آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا تو کسی نے لکھا کہ آج کل کی جو نسل ہے وہ باپ کو پاپ سمجھتی ہیں، اور مطلب آپ دیکھیں کہ باہر ایک ایرا گہرا فرد اس کے لیے اس سے اپنے والد سے قریب ہے، وہ اس کو ٹائم بھی دے گا، اس کے ساتھ اٹھے گا بھی، اس کے ساتھ بیٹھے گا بھی، آگے بھی بڑھے گا، لیکن والد کے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس ٹائم کو وہ بچے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں والد کی بھی بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں مسٹیکس ہیں کہ وہ اپنی پیرنٹنگ اس طریقے سے نہیں کر سکا، اس لیول پہ بچے کو نہیں لا سکا۔ لیکن ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ والد کا نام لیتے ہی ایک جلات کا خوف کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا ہے کہ جو ہر غلطی کے اوپر ٹوکے گا، جو ہر طرح کی پرابلم کے اوپر جو ہے چیزیں کرے گا۔ اور ایون دیٹ کہ ماں گھر میں جب بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی تو دن میں 10 دفعہ جو ہے وہ والد کے نام کے ساتھ دھمکی دیتی ہے کہ والد کو گھر آنے دو، آپ کی یہ ساری چیزیں ٹھیک کروائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر وہ ایک خوفناک جو امیج جو ہے، تصویر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے والد کے حوالے سے پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے وہ والد ہی ہے۔ اور میں نے یہ سیکولر گھرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے دینی گھرانوں کے اندر بھی دیکھا، مدارس کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز مجھے نظر آئی کہ وہ والدین کے حوالے سے اسی طرح کے مسائل کے شکار ہیں، والدین کی تابعداری اور فرما برداری کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ایسے میں کہیں نہ کہیں جیسے میں نے کہا کہ والدین کا بھی قصور ہے کہ والدین وہ تربیت نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنا لاڈ سمجھ کر، اپنا پیارا سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بچے کو جہنم کی طرف، آگ کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جب چھوٹا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 طرح کے بلیو ہوتے ہیں اس کے اپنے والدین کے بارے میں 100%۔ سب سے پہلا بلیو یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو وہ میرے والدین ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اگر کوئی بہترین ہے، آئیڈیل ہے میرے لیے تو وہ میرے والدین ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ فکر ہے میری تو وہ میرے والدین ہیں۔ لیکن جو بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو والدین ایک اس بلیو کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ غلط طریقے سے ٹریٹ کرنا کہ بچے نے جھوٹ بول دیا، منہ کے اوپر جا کے تھپڑ رسید کر دینا، اس کو سمجھائیں تو صحیح، کنسیپٹ تو دیں کہ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ بچہ کہیں لیٹ گھر سے آیا اور وہ اس نے ریئل بات آپ کو بتا دی، اب آپ کو تو چاہیے کاؤنسلنگ کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں، سمجھائیں کہ یہ لیٹ آنے کے فوائد نقصانات کیا ہیں، لیکن اس کے بجائے آپ نے ایک عدالت لگا دی۔ اب دوسری دفعہ بچہ اس سے بڑی غلطی آپ سے شیئر نہیں کرے گا۔ کئی دفعہ بلیک میلنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں عموماً بچیوں کے، اس میں مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں اپنی اس بیٹی کی صحیح معنوں میں دوست نہیں بنی ہوتی، وہ والد صحیح معنوں میں اپنی بیٹی کے اتنے قریب نہیں ہوتا کہ بیٹی ہر دل کی ہر طرح کا جو مسئلہ اس کو سامنا ہے اس کا وہ اس کے ساتھ اظہار کر سکے۔ اس پیرائے کے اوپر والدین اپنے آپ کو نہیں لے کے جاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سب سے پہلا بلیو تھا کہ سب سے بہترین میرے والدین ہیں، وہ جب اس طریقے سے بیہیویئرز کا سامنا رہتا ہے تو وہ بلیو آہستہ آہستہ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ فکر میرے والدین کو میری ہوتی ہے، وہ چیز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمدردی کے حوالے سے بچہ اس کو بڑا فیل کرتا ہے کہ میرے والدین کو میری ہمدردی کتنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی بڑا ماجرا لگا دیا، گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے، ان کے سامنے بچے کی یا بیٹے کی بچی کی چھوٹی سی غلطی اس کے اوپر زور سے ڈانٹنا، فلاں چیزیں کر دینا، 10 لوگوں کو مزید سنا دینا۔ کہتے ہیں نا کہ تربیت اصلاح ہمیشہ تنہائی میں ہوتی ہے، 2 بندوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو 2 بندوں کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ تیسرے کان تک جب وہ بات گئی پھر وہ بات اصلاح کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو مزید بگڑنا پڑتا ہے، اس کے اندر پھر مزید طرح طرح کے جملہ لاحقہ جس کو ہم کہتے ہیں، قافیے اور یہ سارے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ریٹرن جو ہے واپسی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کہیں بچے بھی
نیک ہونا چاہتے ہیں, چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری جو ترجیحات ہیں, ہم اپنے بچوں کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کئی مائیں اپنے بچوں کو یہ بھی کہتے ہوئے بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ دیکھو چھوٹا میرا جو بیٹا یہ انگریز جیسا لگ رہا ہے, یہ میرے لیے کیا کوئی اس طرح کے نام دے دینا. وہ ایک چیز بچوں کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں. اچھا, کئی بچوں کو میں نے دیکھا یونیورسٹی لائف میں, کالج لائف میں, وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ اسلام کے اوپر آنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ایک بچے نے گھر میسج کیا والدہ کو کہ پیاری ماں, میں جو ہے یہاں پر آیا اور یہاں مجھے دوست ایسے ملے, تو میں اب چہرے کے اوپر سنت رسول جو ہے داڑھی کی صورت اس کو میں رکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ میری آپ سے جب ملاقات ہوگی تو ایک نئے انداز کے ساتھ ہوگی. تو ماں کا جو میسج واپس آتا ہے کہ فی الفور داڑھی منڈوا کے آنا, یہ گندا چہرہ لے کے میرے سامنے نہ آنا. اور میں نے اپنے کانوں سے کئی ماؤں کو, کئی بہنوں کو, اور کئی اس طرح کی گھر کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ان بچوں سے کہ اپنے اوپر کیا حالت بگاڑ لی ہے, یہ کیا ہو چکے ہو. اچھا, اب یہاں سے ہم خود چیزوں کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. اور دوسرا ایک واقعہ میں کہیں پڑھ رہا تھا ایک بیٹی کے بارے میں, وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی تھی. تو ایسے میں کیا ہوا کہ اس نے برقع کا انتخاب پراپر طریقے سے شروع کر دیا, اور والد اس کے خلاف ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, مطلب یہ آپ نے کیا حالت بنا دی ہے. اور میں کبھی کبھار, آپ لوگ بھی یقیناً سوچتے بھی ہوں گے اس چیز کے اوپر, میری بیٹی ہے, میری بہن ہے, میں کیسے گوارا کرتا ہوں کہ وہ جب میرے سامنے گھر سے نکلتی ہے اس ڈریسنگ میں جو ان شریعت کے اس میں کسی بھی سلسلے میں نہیں آتی, تو میں ایک چھوڑے مسلمان ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے, میرا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے کہ اس کو میں جو ہے اجازت دوں باہر جانے کی. تو وہ والد کیا کہتے ہیں کہ کہیں شادی تھی, شادی میں سب گھر والے چلے گئے, یہ بیٹی بھی جانا چاہ رہی تھی. اس بیٹی کو والد نے گاڑی سے اتارا صرف اس لیے کہ تم نے برقع پہنا ہوا ہے. اچھا, اس میں کہیں نہ کہیں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے, تاکہ جا کے وہ اولاد جو ہے وہ اگر بدلنا چاہتی ہے تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور اگر کیا, ہمیں تو شروع سے ہی بدلنے کے حوالے سے چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی اس طریقے سے بنے. اور وہ شریعت میں ہے کہ والدین کی فرما برداری جو ہے نا, وہ شریعت یعنی جائز کاموں میں, ناجائز کاموں میں والدین کی جو فرما برداری ہے وہ اسے منع کیا گیا کہ اگر ایک والد ہے, والدہ ہے, وہ نماز سے منع کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہاں پر آپ نمازوں کو جاری رکھیں گے, قرآن کو جاری رکھیں اور باقی معاملات. لیکن باقی جو شریعت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان کی سامنے آہستہ آواز میں بات کرنا, ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بات کرنا, اور وہ سارے معاملات آتے ہیں ان میں جو ہے اس کا مکمل طریقے سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. اور بڑا مشہور ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کی دعاؤں سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اور اساتذہ کی دعاؤں میں علم کا جو فیض ہے آپ کو وہ عام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.